وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی، فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے۔ اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے، یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تو میں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا، انا نسیناکم، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو، لا تکلمون، اب ہم مجھ سے بات نہ کرو، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، رات کو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تو وہ شخص ہے کہ ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے، تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، انہیں امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے، یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا۔ اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے، پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جزاء بما كانوا يعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو؟ کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی۔ نزول عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے، نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے، گھوڑے سے آیا ہے، اونٹ پر آیا ہے، آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے، اونٹ کو بٹھایا ہے، اس سے اترا ہے، یا آج کار سے اتر رہا ہے، تو اب یہ نزیل ہے اس وقت۔ اس نزیل کے لیے نزول فوری طور پر، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، آپ فوری طور پر لاتے ہیں، یہ نزول ہے۔ پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے، آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے، وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے، اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا، یہ ہے ضیافت، ضیف اب بنا ہے وہ، تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے، اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے، وہ پھر ضیافت ہوگی۔
تو وہ چیزیں جو ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے، اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں، اعیدوا فیہا، پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی، اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، شاید کہ یہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں۔ یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا، ادنا، عذاب الادنا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ لوٹ جائیں، شاید کہ توبہ کریں۔ یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا۔ یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کرے۔ ثم أعرض عنها إنا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔